دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج 11 ستمبر ہے اور آج سے 70 سال پہلے 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ آپ کی زیر قیادت، آپ کی ویژنری لیڈرشپ کہ جس نے بر صغیر کو کہ مسلمانوں کو نہ صرف متحرک کیا بلکہ وطن عزیز پاکستان کی صورت میں 14 اگست 1947 کو یہ ملک ہم نے حاصل کیا، لیکن قیام پاکستان کے 1 سال بعد آپ کا دنیا سے چلے جانا، اس کے نتیجے میں آج تک قوم 77 سال گزرنے کے باوجود ان حالات سے نہیں نکل سکی ہے اور ملک میں وہی جاگیردارانہ نظام ہے، وڈیرہ شاہی ہے، جس نے پوری طرح ہمارے سیاسی نظام کو جکڑ رکھا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وطن عزیز حاصل کیا گیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو ایمان، تنظیم اور یقین محکم کے سنہری اصولوں پر کاربند ہونے کی توفیق دے۔ گزشتہ 2 دن قبل اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر قطر پہ حملہ کیا اور کھلی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا، اور اسرائیل کی یہ دہشت گردی کہ جس کی پشت پر ڈونلڈ ٹرمپ اور پوری طرح امریکی حکمران اس کی پشت پر موجود ہیں، قطر پر یہ حملہ اسرائیل کی کھلی دہشت گردی ہے، اور جس طرح اس وقت پورے خطے میں اسرائیل لبنان، شام، قطر، ایران، یمن، ان سارے ملکوں پر بمباری کر رہا ہے، اور بالخصوص غزہ اور ویسٹ بینک میں جس طرح قتل عام جاری ہے، قحط کی صورتحال ہے، اور خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پوری کارروائی میں اقوام عالم کی بے حسی، بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عرب حکمران جس طرح بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور سوائے مذمتی بیان کے ان کے پاس کرنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ 15 لاکھ لوگ اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، اور موت کے دہانے پر موجود ہیں۔ 65,000 سے زائد شہداء ہیں، جن میں 2/3 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیل نے پورے غزہ کو تاراج کر دیا ہے، اور تو اور اسپتال، اسکول، اسی طرح وہ مراکز، پناہ گاہیں کہ جہاں لوگ منتقل ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ 270 سے زائد صحافی اسرائیلی درندگی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ صحافت پر منظم حملے ہو رہے ہیں، اور سچائی کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں جہاں ایک جانب ہیومینٹی کے نام پر، انسانیت کے نام پر پوری مغربی دنیا کے اندر لوگوں میں بیداری ہے، لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اپنے حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ جس انسانیت کی تم بات کرتے تھے
آج اس کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، خود امریکہ میں بڑے بڑے احتجاجی جلوس نکل رہے ہیں، اور اب تو گلوبل سمود فلوٹیلا بھی غزہ کی جانب رواں دواں ہے۔ 70 سے زائد کشتیاں ہیں، 44 ممالک سے زائد کے لوگ موجود ہیں اس پر، اور یہ ہر جانب سے ایک ہی اپیل ہے کہ غزہ فوری طور پہ غزہ جنگ بندی کی جائے، اسرائیل اپنی افواج کو فوری طور پہ غزہ سے نکالے، یہ نسل کشی کا خاتمہ ہو، اور اسرائیل کو لگام دی جائے کہ جس کی پشت پہ امریکہ موجود ہے، وہ امریکہ کی جس کی اپنی تاریخ ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پر بم برسائے گئے، اسی طرح عراق، افغانستان، شام اس کو تاراج کیا گیا، اور پوری طرح اسرائیل کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ لہذا ایسے موقع پر مسلم دنیا کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، مسلم دنیا کے حکمرانوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ پاکستان، ایران، ترکی، ملیشیا، یہ سعودی عرب، یہ سارے ممالک مل کر اگر شٹ اپ کال دیں اور کوئی راست اقدام کریں تو اس کے نتیجے کے اندر اسرائیل کے ہاتھوں کو روکا جا سکتا ہے، اسرائیل کے ظلم کے سامنے دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے، اور آج اسی بات کی ضرورت ہے، ورنہ ایک کے بعد ایک کل تک شام، لبنان، یمن تھا، ایران تھا، اور آج قطر پہ بھی بمباری کر دی گئی، اور اسی طرح اگر یہ سارے ممالک دیکھتے رہے تو ایک کے بعد ایک کی باری ہے۔ اسرائیل کا تو منصوبہ ہے کہ نیل سے لے کر فرات تک اس کی سرحدیں، اس کی پارلیمنٹ پہ کندہ ہیں، یہ نقش ہے اس کی پارلیمنٹ پر کہ اس کی سرحدیں نیل سے لے کر فرات تک اس کی سرحدیں ہیں۔ لہذا مسلم دنیا کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے اور بیدار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح یہ خاموشی کی جو چادر اوڑھی ہوئی ہے، جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اس خاموشی کو توڑنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا۔ آج غزہ کی صورتحال میں جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اس سے آگے بڑھیں تو ہمیں بنگلہ دیش سے تازہ ہوا کا جھونکا، کل جس طرح بنگلہ دیش میں وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات میں الحمدللہ اسلامی چھاتر شبر نے کا پورا پینل کامیاب ہوا ہے۔ یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے بنگلہ دیش کی سیاست میں، اور بنگلہ دیش کی سیاست میں ڈھاکہ یونیورسٹی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کہ جہاں کے طلباء نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ظلم اور جبر کے سامنے اگر کوئی حق کی آواز ہے، کوئی باطل کو للکار رہا ہے، تو وہ سینکڑوں لوگوں کی قربانیاں دینے والی اسلامی تحریک اور اس سے وابستہ اسلامی چھاتر و شبر ہے۔ پچھلے 54-55 سال میں اسلامی تحریک کے راستے روکنے کی کوشش کی گئی، کیا طلباء، کیا طالبات، کیا اسلامی تحریکوں کے رہنما، کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ تشدد، آزمائش، ابتلا اور پھانسی کے پھندے اسلامی تحریکوں کے رہنماؤں نے چومے، لیکن الحمدللہ ایمان کی بدولت، صبر اور استقامت کی بدولت آج یہ دن دیکھا ہے کہ آج ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر بے مثال کامیابی حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کی سیاست کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ اس وقت ہم کراچی کی جانب آئیں تو صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے بارشوں کا جو دوسرا اسپیل ہے وہ جاری تھا۔ آج صبح بھی ہلکی پھلکی بارش ہوئی، اور اس وقت
ان بارشوں کے نتیجے میں شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت، جس کے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ بارش کی اس پوری صورتحال میں کم از کم شہر کے تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا، شہر کے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا، گفت و شنید کی جاتی، آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جاتا، لیکن اس وقت کو ضائع کر دیا گیا۔ اور آج یہ بات مراد علی شاہ صاحب بھی کہتے ہیں، مرتضی وہاب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ شہر کی صورتحال میں اپوزیشن پارٹیاں تعاون کریں۔ آپ بتائیے، آپ حکمران ہیں اس صوبے پہ، آپ 17 سال سے آپ اس صوبے پہ براجمان ہیں، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ صورتحال تو یہ ہے کہ پورے شہر میں جا بجا ٹوٹی سڑکیں ہیں، بہتے گٹر ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی اور قابض میئر مرتضی وہاب صاحب ہوں، وزیر بلدیات ہوں یا مراد علی شاہ صاحب، یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن تو شہر کراچی کے لوگوں کے لیے جس طرح کے الیکٹرک ایک عذاب بنا ہوا تھا، اس وقت واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کراچی کے لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر جگہ جگہ گٹر بہہ رہے ہیں، اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ناکام ہو گیا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ بارشوں کے بعد پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جو نئی ہب کینال بنائی تھی وہ دوسری بار بہہ گئی ہے۔ شارع بھٹو کا ایک حصہ پورا بہہ گیا ہے۔ ریڈ لائن آپ سے مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کریم آباد انڈر پاس آپ تاریخوں پہ تاریخیں دیے جا رہے ہیں، کبھی اپریل کہتے ہیں، پھر اگست کہتے ہیں، پھر ستمبر کہتے ہیں، آپ تاریخوں پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں، لیکن کریم آباد انڈر پاس وہیں کا وہیں موجود ہے، بننے کا نام نہیں لے رہا۔ 17 سال میں آپ نے کراچی کو ایک بوند پانی نہیں دیا ہے۔ نالوں کی صفائی کرنے کی آپ کے اندر اہلیت نہیں۔ پچھلے 2 سال میں 100 ارب روپے نالوں کی صفائی کے لیے دیے گئے، سندھ حکومت نے ایلوکیٹ کیے، آپ کے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں کہ آپ نالوں کی صفائی کر سکیں۔ 1 ارب روپے، 100 کروڑ روپے، 1 ارب روپے پچھلے 2 سال میں دیے گئے۔ جہانگیر روڈ، ناتا خان برج، بارش ہوتی ہے ڈوب جاتے ہیں، یہ سڑکیں بار بار ٹوٹتی ہیں۔ آپ ذرا جواب تو دیں کہ یہ منصوبے کب مکمل ہوں گے، یا اسی طرح بارش کی نظر ہوتے رہیں گے؟ اسی طرح شہر کراچی کے لوگ آپ کی اس نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن کو بھگتتے رہیں گے۔ اور آپ نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے، بارش ہوئی، ساری کابینہ یا تو گدو بیراج پر جمع ہے یا پھر شارع بھٹو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر شہر کا منظرنامہ پیش کرنا شروع کرتے ہیں، جو ویسے ہی تباہ حال ہے۔ وہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے، وہ شہر کہ جو ٹیکس دے تو اس کے نتیجے میں صوبائی حکومت چلتی ہے، وفاقی حکومت چلتی ہے، لیکن آپ اس شہر کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور تو اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی 106 سڑکیں ہمارے پاس ہیں۔ آپ یہ تو بتائیے، میونسپل یوٹیلٹی چارجز ٹیکس لینے کے لیے آپ نے کے الیکٹرک کو اختیار دے دیا کہ میونسپل یوٹیلٹی چارجز ٹیکس لیے جائیں۔
بھائی آپ تو شہر کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شہر کی گلیاں جس طرح واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے کھنڈر بنی ہوئی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ MUCT ٹیکس یونین کونسل کو دیا جائے، ٹیکس لینے کے لیے پورا شہر، لیکن اون کرنے کے لیے 106 سڑکیں، اور ان سڑکوں کی حال بھی ہم نے آپ کو بتایا. میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس جو آپ نے شہر کے لوگوں پہ لگایا ہے، اور جس ٹیکس میں آپ نے 400 روپے سے اس ٹیکس کو بڑھا کر یہ کارروائی ڈالی کہ 750 روپے کر دیا. سٹی کونسل سے اپروول نہیں ہے اور 750 روپے کر دیا گیا. اس کو یونین کونسل کو دینا چاہیے تاکہ گلیوں میں محلوں میں کام ہو سکیں. اور اب تو سارے اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ کس طرح صوبائی حکومت پچھلے 15 سالوں میں اس شہر کو لوٹتی رہی ہے. اور یہ اعداد و شمار پیش کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وفاقی سیکریٹری، انہوں نے ساری چیزیں 2+2 4 کی صورت میں سامنے رکھ دی ہیں. جو صوبے کو ترقیاتی بجٹ پچھلے 15 سال میں ملا ہے اور جس میں آبادی کے لحاظ سے کراچی کا شیئر 37% بنتا ہے، آپ نے کراچی کو اس کا شیئر نہیں دیا. 1472 روپے میں سے صرف کراچی کو 416 روپے دیے گئے، 416 ارب روپے دیے گئے. 944 ارب روپے وہ ہیں جو کراچی کو دیے جانا تھے 15 سالوں میں. وفاق نے 416 ارب روپے دینا تھے. اس طرح ملا کر یہ 1360 ارب روپے بن جاتے ہیں. انفراسٹرکچر سیس کہ جس کے ذریعے انفراسٹرکچر کو بحال ہونا تھا، اور یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ جو کراچی سے ہوتی ہے، اس ایکسپورٹ اور امپورٹ پر جیسے ہی کراچی میں سامان اترتا ہے اس پر ٹیکس جو ہے وہ منا کر لیا جاتا ہے، ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. اور یہ ٹیکس کی رقم بھی 1200 ارب روپے پچھلے 15 سال میں بنتی ہے. ان 1200 ارب روپے میں سے آپ نے بمشکل 200 ارب روپے 15 سال میں دیے ہیں انفراسٹرکچر سیس کے. 1000 ارب روپے اس میں بھی آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے. یہ کراچی کا حق ہے. اس لیے بھی کراچی کا حق ہے کہ پورا ٹریفک، ہیوی ٹریفک رات کو شہر کی مختلف علاقوں میں، کرنگی میں، اسی طرح لیاقت آباد، ناظم آباد سائٹ ایریا میں موو کرتا ہے. سڑکیں ٹوٹتی ہیں اور اس کے بعد پھر بائی پاس سے، ہائی وے سے بائی پاس کے ذریعے اپ کنٹری جاتا ہے. 1000 ارب روپے. اور اسی طرح جو آکٹرائڈ ٹیکس 1999 میں جو ٹیکس وفاق نے جنرل سیس ٹیکس بڑھا کر یہ ٹیکس ختم کر دیا تھا، یہ ٹیکس بھی اگر 2006 کی شرح سے 1/5 ادا کیا جائے، 1/6 ادا کیا جائے تو اس کی رقم بھی کم و بیش 1000 ارب روپے بنتی ہے. وہ شہر کہ جس کا آپ نے 3360 ارب روپے ادا نہیں کیے، آج یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کا جائز حق دیا جائے. اس کے رہنے والوں کو کم از کم اتنی سہولت تو دی جائے کہ اس شہر میں اگر پورے سال میں 10-12 دن بارش ہوتی ہے تو اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور ہم نے یہی دیکھا کہ اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوئی، ملیر ندی، لیاری ندی بھر گئی. اس کے نتیجے میں وہ ساری آبادیاں شہر کی متاثر ہوئیں. شہر میں جگہ جگہ لوگوں کے گھروں میں 5-5 6-6 فٹ پانی بھرایا. لوگ پریشانی کے عالم میں رہے، لیکن حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اگر نظر آتی ہے تو شارع بھٹو پہ کھڑی نظر آتی ہے. اسی طرح بارشوں کی صورتحال میں کے الیکٹرک ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے کہ جو پہلے ہی لوٹ مار کر رہا تھا، کراچی کے لوگوں کو اذیت دے رہا تھا. اس وقت کیبل فالٹ کے نام پر
دو دن 3 دن مختلف علاقوں میں بجلی میسر نہیں ہے۔ بوسیدہ پلانٹ وفاقی حکومت 125 ارب روپے اس ادارے کو دے رہی ہے جو نجی تحویل میں دے دیا گیا، اور اس کی نجکاری میں کون لوگ شامل تھے؟ یہی سارے لوگ تھے، یہی ایم کیو ایم، یہی پیپلز پارٹی، یہی سارا حکمران طبقہ جس نے کھمبوں کے عوض ادارے کو بیچ دیا۔ لیکن یہ ادارہ کراچی کے لوگوں کو بجلی دینے میں ناکام ہو گیا ہے۔ سب کا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو کہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جائے، شہر سے ٹیکس لیا جائے، لیکن شہر کے لوگوں کو دیا کچھ نہ جائے۔ لہٰذا اس موقع پر جماعت اسلامی کا واضح طور پہ یہ مطالبہ ہے کہ شہر جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کراچی کو 500 ارب روپے ہنگامی ترقیاتی فنڈ دے، اور یہ ہنگامی ترقیاتی فنڈ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں اس ہنگامی ترقیاتی فنڈ پر منصوبے بنے اور کام کیا جائے۔ اسی طرح ہر ٹاؤن کو 2 ارب روپے ترقیاتی فنڈ دینا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کے پانی کے منصوبے K4 کو مکمل کیا جائے۔ اسی طرح پروونشل فائنینس کمیشن جس سے پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 16 سال سے بھاگ رہی ہے، وہ حکومت کہ جس نے NSC کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد اس بات کی نوید سنائی کہ اب صوبوں کو وسائل مل گئے ہیں، وہ نچلی سطح پر ڈسٹرکٹ کو، ٹاؤنز کو نہ وسائل دینے کے لیے تیار ہے، نہ اختیارات دینے کے لیے تیار ہے، اور اس شہر کا حق مار رہے ہیں۔ آپ نہ وسائل دے رہے ہیں، نہ اختیار دے رہے ہیں، اور PFC کرنے سے گریزاں ہیں، اجتناب کر رہے ہیں کہیں آپ کو لوگوں کو نچلی سطح پہ اختیار نہ دینا پڑے۔ یہ ہے آپ کا وہ پورا مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی کا کہ جو پریویل کرتا ہے، اس لیے پریویل کرتا ہے کہ آپ پوری طرح وڈیرا شاہی مسلط ہے صوبے پر، اور مرتضیٰ وہاب صاحب تو ماؤتھ پیس ہیں، وڈیروں کے ماؤتھ پیس ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اختیار دیا جائے، وہ نہیں چاہتے کہ وسائل نچلی سطح پہ تقسیم کیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ با اختیار ہو جائیں، کام ہوتا نظر آئے، اور یہی پیپلز پارٹی کی موت ہے، کام کا ہونا، اختیارات کا نچلی سطح پہ تقسیم ہونا۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور اس کے لیے جماعت اسلامی کی حق دو کراچی تحریک جاری ہے۔ الحمدللہ ہمارے اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کی قیادت میں ٹاؤن چیئرمینز نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے کیس کیا، اور گزشتہ دنوں 2 ستمبر کو عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ جماعت اسلامی حق دو کراچی تحریک کے عنوان سے الحمدللہ قانونی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جس طرح کمرشل ریزیڈینشل پراپرٹیز کو کمرشل کر کے 400 گز سے زائد کی جتنی پراپرٹیز تھیں، اور اسی طرح شہر کے جو رفائی پلاٹ تھے ان پر جو ہے وہ تعمیرات کا فیصلہ کیا تھا، اس پر بھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے کیس جیتا تھا۔ تو عدالتی جنگ ہو، گلی محلوں کے اندر لوگوں کو منظم کرنا ہو، یا پھر اس تحریک کے حوالے سے احتجاج ہو، دھرنے ہوں، انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اہل کراچی کا مقدمہ لڑتی رہے گی۔ ہر فورم پہ ہم انشاءاللہ تعالی مقدمہ لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس شہر کے لوگوں کا جائز حق لے کر رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کے پاس بھی جو آپ کے ٹاؤن ناظرین ہیں ابھی تک دفاتر بھی نہیں، اور ٹاؤن کو فنڈ نہیں مل رہا، لیکن اس تمام صورتحال میں 18ویں ترمیم کے بعد این پی ایم کو جو 20 ارب روپے سے زائد فنڈ ملا ہے وفاق سے، وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، جبکہ اسی کمپنی سے جو ہے یہ اورنج لائن کا منصوبہ کروا رہے ہیں، گرین لائن کا منصوبہ چل رہا ہے، تو کراچی کے منصوبے روکے جا رہے ہیں۔ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے، یہ تو سیاسی رشوت ہے جو ایم کیو ایم کو دی گئی ہے۔ بنیادی طور پہ جو بلدیاتی ادارے ہیں
جو ترقیاتی کام ہیں وہ بلدیاتی اداروں کا رائٹ ہے کہ ترقیاتی کام بلدیاتی ادارے کریں. اور خود ایم کیو ایم ماضی میں جب پی ٹی آئی وفاق کی میں تھی ایم کیو ایم پی آئی ڈی سی ایل کے حوالے سے کورٹ میں گئی. ان کا میئر موجود تھا اور ان کی پلی یہ تھی کہ یہ فنڈ جو ہے وہ بلدیات کو دیا جائے. اس حوالے سے جماعت اسلامی عدالت کے اندر موجود ہے. جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق بلدیات کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو فنڈ دیا جائے. اور اس طرح یہ سیاسی رشوت کا جو گھن چکر بنایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں آج شہر اس مقام تک پہنچا ہے. یہ صرف 17 سال کا مسئلہ نہیں ہے. اس شہر کی کہانی تو 40 سال سے اس شہر اسی طرح بھگت رہا ہے, انہی لوگوں کو بھگت رہا ہے. اگر شہر کے اندر کام ہو رہا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. 2016 سے لے کر 2020 تک وسیم اختر صاحب میئر تھے اس شہر کے. آنسو بہا رہے تھے اور فائل پھینک کے بھاگ رہے تھے. اور اس شہر کا حال آج اگر ایسا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ سارے لوگ ہیں جو وفاق کے اندر موجود ہیں. ایک طرف آپ کے فور کے لیے 40 ارب روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, صرف 3.2 ارب روپے آپ نے دیے ہیں, یعنی شہر کا 50% سے زائد حصہ پانی سے محروم ہو. لیکن دوسری جانب آپ سیاسی رشوت کے طور پہ پیسے بانٹتے رہیں. 20 ارب روپے دے دیں آپ کہ 20 ارب روپے جو ہے وہ آپ کی منظور نظر پارٹی کو, جس کو فارم 47 کی شکل میں لا کر مسلط کیا گیا ہے عوام پر, اس کو دے دیے جائیں. یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا, بارشوں سے پہلے. بارشیں ہو گئیں, آپ نے اس سے پہلے نہ ہی ٹاؤن چیئرمینس کو جمع کیا. چلیے آپ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو جمع نہیں کرنا چاہتے, اپنے ٹاؤن چیئرمینس کو جمع کر کے دکھائیے. آپ نہ اپنے ٹاؤن چیئرمینس کو جمع کرتے ہیں نہ اوور آل کراچی شہر کے. اگر آپ قبضہ کر ہی لیا ہے, آپ قابض میئر بنی گئے ہیں, تو آپ کی ریسپانسبلٹی ہے نا کہ کسی بھی بڑی مانسون کی بارشوں کا سلسلہ, سب کو پتہ ہے اگست ستمبر میں بارشیں ہوتی ہیں, آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو جمع کرتے. آپ کے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انیشیٹ کریں, اسٹیپ اٹھائیں. آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ ہی مراد علی شاہ صاحب تیار ہیں. بس صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے, لوٹ مار کرو, ڈاکہ ڈالو کراچی کے ٹیکسز پر, اور اسی طرح جو ہے اپنی عیاشیاں کرتے رہو. دیکھیں اب یہ تو بات پرانی بات ہو گئی. 2 سال ہو گئے اس بات کو بھی کہ وہ دونوں ٹاؤن جو ہے وہ گلشن ٹاؤن اور جناح ٹاؤن ایک ساتھ بیٹھے ہیں, اور گورنمنٹ نے فراہم نہیں کی ہے نا. یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی نا, یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ جب یہ ٹرانسفر ہو رہا تھا ساری چیزیں, تو اس وقت جو ہے وہ دفتر مہیا کرتے. تو نہ گلشن ٹاؤن کا پراپر دفتر ہے, نہ جناح ٹاؤن کا پراپر دفتر ہے. ایک ہی دفتر میں دونوں ٹاؤنز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو.